شہنشاہ تیمور نے 880 ہجری میں ایران سے، عراق سے، بغداد سے ڈپلیکیٹ قبر کی نقل منگوائی، یہاں سے ہندوستان میں اکھاڑے کا وجود ہوا نشان۔ اور ایک بات اور ہے، اس مہینے میں لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کی تاریخ اس مہینے میں مت بناؤ، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اسی مہینے میں کیا ہے، محرم کے مہینے میں نبی کا نکاح ہو رہا ہے، اور نبی کی چہیتی بیٹی فاطمہ، ان کا نکاح علی سے ہوا ہے محرم کے مہینے میں۔ کربلا کے میدان میں سیدنا قاسم کا نکاح امام حسین نے پڑھایا ہے محرم کے مہینے میں۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہے، محرم سے زیادہ بابرکت نکاح کے لیے کوئی مہینہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں ہے، رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ لکھنؤ آپ بغل میں جلوس نکل رہا تھا، 10 تاریخ کا جلوس تھا، ڈھول ڈھاک کے ساتھ چل رہا تھا۔ عرب کے شیخ آئے ہوئے تھے، مدینہ کے مہمان آئے ہوئے تھے، پوچھا کہ بھائی شور کیوں ہو رہا؟ کہا حضور آپ کو پتا نہیں یہ جلوس نکل رہا تھا۔ کس کا جلوس ہے؟ کہا امام حسین کا جلوس ہے، امام حسین کا ماتم ہے۔ انہوں نے کہا انا للہ، ان بے وقوفوں کو 1300 سال کے بعد آج خبر ہوئی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے کہ اس تمام خرافات سے خود بھی بچیں گے اور اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ محرم کھیلیں گے نہیں، دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ڈھول تاشے سے محرم کے منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم مچانے والے، تازیہ اور سواری کے اٹھانے والے، باغ اور شیر کو دلدل کو نچانے والے، تازیہ تاری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا، غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا، دل تیمور ہے یہ قول پیغمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں، غم کا یہ رنگ، غم تجھے ہے تو ذرا اتنا تو کر کے دکھا، غم تجھے ہے تو ذرا اتنا تو کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے اپنے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی بیداری محرم کے 10 تاریخ سے پہلے یہ بتاتی ہے، اللہ آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے خاندان کی بھی حفاظت کرے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام شہادت کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، اور آج کے اس جلسے کے عنوان کو مکمل کر دیتا ہوں۔ بس 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ پیشاب پخانے کو روک کر کے بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیں گے، اوپر سے ہی لائسنس ملا ہوا، جہاں آپ پیشاب پخانا لیں گے 9-11 ہو جائے گا، لیکن گھر مت بھاگیے گا، واپس آ جائے گا۔ جلسہ آدھا سے زیادہ نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دھوپ پسینی ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ پاس ہو جائے گا۔ دل سے سنیں گے، دعا تک پہنچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ ہاتھ اٹھاتے رہیے، دایاں بایاں ہوتا رہے گا، چل جائے گا۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ یہ کوئی بڑی کلاکاری کی بات نہیں ہے، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، میں پھنس جاتا۔ یہ تو آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے میں سوال جڑتا ہوں تاکہ پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، پوری دنیا کی روح ملک الموت نکالتا ہے، آپ کی بھی نکالے گا، ہماری بھی نکالتا ہے۔
لیکن یہ خوش نصیب ہے اس کی روح ملک الموت نہیں نکالتا بلکہ اللہ خود نکالتا ہے. وہ کون ہے؟ شہید ہے جو اس کی راہ میں کرتا ہے. آپ ہو ہم ہو کوئی بھی دنیا کا انسان ہو مرنے کے بعد نام اعمال بند ہو جاتا ہے اس میں تالا لگ جاتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے اس کا نام اعمال قیامت تک کھلا رہتا ہے. وہ کوئی اور نہیں ہے اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والا. ایک بات سنیے ہم جب انتقال کریں گے آپ انتقال کریں گے تو جنت سامنے تو ہوگی لیکن خدا سامنے نہیں ہوگی. لیکن جب راہ خدا میں کوئی گردن کٹاتا ہے تو اس کے سامنے جنت ہی نہیں بلکہ خدا سامنے آ جاتا ہے. اور ایک بات سنیے آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ جو لوگ راہ خدا میں گردن کٹاتے اس کو تکلیف ہوتی تکلیف نہیں ہوتی مزہ آتا. آپ بولیں گے ایسا کیسے ہو سکتا؟ گردن کٹ رہی ہے ایک ایک جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. اس آدمی کو تکلیف نہیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی تکلیف نہیں. آپ نے سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو عورتوں نے دیکھا تھا اور اپنی انگلی کاٹ لی پتہ نہیں چلا. جب گردن کٹتی ہے شہیدوں کی تو خدا سامنے آ جاتا ہے. خدا کے حسن کو دیکھنے کے بعد گردن ادھر کٹتی رہتی ہے اور شہیدوں کو مزہ آتا ہے. آخری مثال پیغام ختم کر رہا ہوں. ابن زبیر کو دشمنوں نے گھیرا اپنی ماں کے پاس آیا. اماں دشمن نے چاروں طرف سے مجھ کو گھیر لیا کیا کرتا؟ بیٹا کل بھی مرنا ہے آج بھی مرنا ہے. دشمن سے مقابلہ کرو کل موت ہوگی شہادت کی موت نہیں ہوگی. دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے اگر موت آ گئی بیٹا شہادت کی موت ہوتی ہے. شہادت کی موت قسمت والے کو ملا. یہی بغل میں اڑیسہ میں بالیسر ہے جالیسر ایک جگہ ہے. ٹرین ایک ٹرین دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی. ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ میں. ایک عورت کی انگلی کٹ گئی وہ چلا گیا. لوگوں نے کہا یہاں تو گردن کٹ گئی. لوگ خاموش ہے. تمہاری صرف انگلی کٹی ہے اور اتنا چلا رہی ہو آسمان کو سر پر اٹھائی نہیں. اس عورت نے کہا یہ تو پوچھو کہ وہ کون سی انگلی. اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ کون سی انگلی کٹی ہے. کہ میری وہ انگلی کٹ گئی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا تھا. وہ مائیں کے پیدا کرتی تھی نمازی کھلی تلوار کے میدان کے غازی. وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی کھلی تلوار کے میدان کے غازی. وہ مائیں جب کے لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں. عبادت میں کٹے بیٹا جوانی شہادت میں ختم ہو زندگانی. عبادت میں کٹے بیٹا جوانی شہادت میں ختم ہو زندگانی. ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجیے خدا کی عبادت کریں گے بندگی کریں گے انشاءاللہ. آج اذان سنیں گے کل نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاں کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں دونوں طرف آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. پیغام مکمل ہو چکا. اب صرف عورت اور بچے کے حوالے سے اصلاح معاشرہ پر میں بات کر دیتا ہوں. 10 سے 15 منٹ آپ لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. اللہ کے رسول نے